بیرسٹر صاحب، ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کے مطابق حماس نے غزہ میں حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بورڈ آف پیس کے مطابق نگران سیٹ اپ جو ہے وہ معاملات کو اب دیکھے گا. اس حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل واضح طور پہ یہ خبر آئی ہے کہ بورڈ آف پیس کی یہ غالباً سفارشات میں سے تھا اور پھر انگیجمنٹ جو تھی وہ ہوتی رہی ان کے ساتھ. اور اس میں دیکھیں فلسطین اور فلسطین کے جو ہمارے مسلم دوست بھائی ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے باسی ہیں، ہم ان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور حماس obviously does not mean کہ وہی صرف فلسطین ہے. وہاں پہ جو پلائٹ ہے پیلسٹینینز کی، جو ہم نے تمام تر اس معاملے کے اوپر پاکستان کا موقف رہا ہے اور پرنسپل سٹانس رہا ہے. پاکستان کا ابھی بھی وہی سٹانس ہے. پاکستان اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑا ہے اور بالکل اس میں ابھی تو بہت نیسنٹ سٹیج پہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی فی الوقت تمام تر یہ جو معاملہ ہے یہ آج ہی کیونکہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ایک انٹرم سیٹ اپ کی طرف وہ لوگ جائیں گے، لیکن اس کی کیا نیٹی-گریٹیز ہوں گی، کیا اس کی ڈیٹیلز ہوں گی، اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ پرنسپلڈ ہے اور پاکستان اپنے غزہ کے، اپنے فلسطین کے جو بھائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. اچھا، پاکستان پیس کیپنگ فورس کا بھی حصہ ہے، تو کیا اپنے ٹروپ سب بھیجے جائیں گے وہاں پر؟ دیکھیں یہ ابھی بھی قبل از وقت ہے کہنا کہ ٹروپس کے حوالے سے یا پیس کیپنگ کے حوالے سے. پہلی تو بات ہے کہ اسرائیل جو ایک سپوائلر ہے پورے اس خطے میں، اور ایون ادروائز بھی آپ دیکھیں تو ان کے تو ہمیشہ سے ہم نے کنڈیم کیے ہیں. ان کی جو ایک نسل کشی کی جو کوششیں رہی ہیں اور افسوسناک معاملات رہے ہیں وہاں پہ، جس طرح جو پلائٹ رہی ہے، جو ایک افسوسناک اور دردناک پوری صورتحال رہی ہے غزہ کے لوگوں کی اور فلسطینیوں کی، تو ہم تو آج بھی ہمارا وہی سٹانس ہے. اور اس میں یہ ابھی قبل از وقت ہے پیس کیپنگ کے حوالے سے کہ کیا معاملات ہوں گے کیا نہیں، کیونکہ وہ بورڈ آف پیس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں. اس کی ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو بھی یاد ہے، جس میں وزیر اعظم نے شرکت کی تھی، جو اناگرل اس کی میٹنگ تھی. لیکن اس کے بعد فی الوقت آگے کیا معاملات بڑھیں گے وہ فارن آفس اس میں بہتر بتا سکے گا. اچھا، تو ممکنہ طور پہ یہ ہوگا کہ بورڈ آف پیس کی ایک باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی جائے گی جس میں سارا جو اسٹریٹجی ہے وہ اس میں ڈسکس کی جائے گی اور پھر نیکسٹ پلان بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے؟ جی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت کیونکہ ان کا ایک انٹرم ڈیسیجن ہے اور انٹرم ڈیسیجن کے بعد اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز پین آؤٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد بورڈ آف پیس کا اجلاس اگر طلب کیا جاتا ہے تو واضح طور پہ اس کے ساتھ جو جڑے منسلک اگلا لاہم اگلے اقدامات ہیں جو اس خبر کے بعد اٹھانے ہیں یا اس صورتحال کے بعد اٹھانے ہیں، تو وہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح پین آؤٹ کریں گے. بٹ سنس دس واز اونلی اناؤنسڈ ٹوڈے، تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑے گی اس سارے معاملے کے اوپر اور رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اور ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے، میں اگین اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ فلسطین اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بیرسٹر صاحب، العربیہ نیوز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 11 جولائی کو یو ایس ایران ٹاکس کا جو راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. کیا حکومت نے اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن لے لیا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی اور پھر دوسرا موقع بھی تھا اسلام آباد ٹاکس کا، ٹاکس 2.0، اس کے بعد وہ ٹاکس برگن اسٹاک گئیں اور یہ فریقین کے اوپر ایک اپنی ان کی بات ہے اور فریقین کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر. پہلے بھی جو اسلام آباد جو راؤنڈ ہوا تھا اسلام آباد ٹاکس کا، اس کے بعد بھی دوسرے راؤنڈ کی بھی بازگشت یہی تھی کہ وہ اسلام آباد ہونا ہے. لیکن فریقین نے پھر جو چیز ہیں ایران اور امریکہ، اس پہ واضح طور پہ پھر وہ برگن اسٹاک تمام تر معاملہ گیا اور وہاں پہ جو ہے ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. ابھی بھی ٹیکنیکل ٹیمز کی ہی ملاقات ہونی ہے، چاہے وہ 11 کو ہو، چاہے وہ 14 یا 15 کو ہو یا 20 کو ہو. مختلف تاریخ ہیں جو تاریخیں دی گئی ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ چیز سامنے واضح طور پہ آ جائے گی ایک دو دن میں کہ اور وقت کیا ہوگا اور جو ہے وہ جگہ کون سی ہوگی ان تمام تر معاملات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے. تو اسلام آباد ہی از ڈیفینیٹلی موسٹ فیوریٹ تو یہی ہے الحمدللہ، کیونکہ اسلام آباد نے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا، پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، ابھی بھی ہم وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور
یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ اسلام آباد ہی جو ہے وہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہوگا. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب، اب ملکی سیاست کی تھوڑی بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم وفاق چھوڑ دیں گے. مسنگ پرسن کی وہ بات کرتے ہیں، گورنر سندھ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ ریویو کی وہ بات کرتے ہیں. حکومت کا کیا رسپانس ہے اس پہ؟ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے یا حکومت لیسٹ بادرڈ ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میں واضح طور پہ بتا دوں کہ جو مجھے ایون کہ ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی بات پتہ چلی وہ یہ کہ وزیر اعظم سے جب انہوں نے ملاقات کی تو پھر وہاں پہ وزیر اعظم نے کلیئرٹی کے ساتھ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی اور بتایا. اب یہ معاملہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، آئی ایم آف دا ویری کنسیڈرڈ ویو. ایکچولی میرا ایک اپنا زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. 2022 میں جس اگریمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اختتام ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم پی ڈی ایم حکومت تھی. وہ اختتام ہو گیا 2023 میں. 2024 میں الیکشن ہوئے. نئی پچھلا معاہدہ اگر آپ کہیں کہ اب اس کی معاہدے کے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا اس معاہدے کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو کہ کیری فارورڈ ہونی چاہیے تھی یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے. کچھ اگر ایسی چیزیں ہوئیں جس طرح عوام کے مفاد کی باتیں ہیں، بالکل ہم آج بھی ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جس طرح 140A کی وہ بات کرتے ہیں، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے کھل کے سپورٹ کیا ان کو اور ابھی بھی سپورٹ کر. گورنر کی جو بات ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام تر معاملہ وزیر اعظم سے پہلے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. وہ کلیئرٹی اب آ چکی ہے ان کو خود بھی، ان کے وقت کو بھی. تو اس سے آگے اب مناسب نہیں ہے میرے. تو بیرسٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو 2022 میں معاہدہ ہوا تھا وہ 2023 میں ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے اور اب گورنمنٹ جو ہے، جو نون لیگ ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی. دیکھیں وہ اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس ٹائم جو حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو عمل میں آئی اور پھر اب جو ہے نئے فریش الیکشنز ہو چکے. اب ان کے اگر مطالبات اگر پرنسپل ایک سٹانس کہنے ابھی بھی ہمارے وہ اتحادی ہیں تو پرنسپلی 140A کا مثال میں نے آپ کو دیکھا وہ تو آج بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس معاہدے میں سے کتنے اور سپورٹ ہو سکتے ہیں کتنے نہیں، کیونکہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خالی ایم کیو ہماری اتحادی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ہماری اتحادی ہے اور بڑی اتحادی جماعت ہے. تو اب وہ اگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایٹ آڈ ہیں تو ہمیں بیچ میں کیوں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. ہاں معاملات ہم ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں، ثالثی ضرور کر سکتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر، لیکن اگر ان کی آپس میں نہیں کوئی معاملات ہوتے، کیونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور یہ مسئلے سارے ایمنیٹ ہوتے ہیں کراچی اور سندھ کی. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو گورنر سندھ کا معاملہ ہے نا، یہ تو ریسنٹ ایشو ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لایا گیا، ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں کانفیڈنس میں ایٹ لیسٹ لے لیتے. تو کیا اب یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، یعنی کہ وہی جو گورنر اب نہال ہاشمی صاحب ہیں وہی رہیں گے، یہ چینج نہیں ہوں گے، دس از فائنل ناؤ؟ دیکھیں روز گورنر بھی تو تبدیل نہیں ہو سکتا، بات تو یہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر ان کو کنسلٹ کرنا یا ان کو اعتماد میں لانا، وہ بالکل ضرور ان کو انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی اور بالکل کیونکہ ان کی تعلق رکھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات بنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات اس معاملے کے اوپر آلریڈی ہو چکی ہے اور وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے پھر بتائی بھی ہوں گی اور کلیریفائی بھی کیا ہوگا کہ کیا وجہ بنی اور کیا معاملہ ہوا اور کیوں یہ معاملات اس طرح کے ہیں یا اس حوالے سے تھے. تو میرے خیال سے اس میں کلیریفائی ہو چکا ہے اور فردر اس کو پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے.